اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اعتراض کیوں کرتا ہے کہ کسی کی کرامت کو کسی کے وقت میں اللہ نے برکت دے دی ہے، کسی کے وقت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے مغرب تک روزانہ قرآن پڑھتے تھے، لوگوں نے انکار اعتراض کیے، شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عصر سے مغرب آپ جو ہے قرآن پڑھیں؟ درائے کنہار کے کنارے پہ لوگوں کو جمع کیا اور عصر کی نماز پڑھ کے سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کیا، مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے قرآن ختم کر دیا۔ اب یہ اعتراض جو ہے دیکھنے کے بعد بندہ کہے یہ کیسے ہو گیا ہے، کیسے قرآن ختم کر لیا ہے؟ تو اس پہ سینکڑوں جواب ہیں قرآن میں، احادیث میں، اس کے سینکڑوں جواب ہیں، قرآن و حدیث میں جواب ہیں کہ مسئلہ یہ ہے اس کا کہ وہ تول رہا ہے عقل کے ترازو پہ، تو عقل کے ترازو پہ اگر تولتا ہے کرامت کو یا معجزے کو تو پھر شک قمر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے اور قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ یہ وہ کر کے دکھلائیں کیسے ہو گیا۔ اچھا یہ کہتے ہیں دوبارے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ایک ہی دفعہ ساری زندگی میں کیا، دوبارے کیوں نہیں کیا؟ کوئی یہ اعتراض اٹھائے تو کیا جواب ہے اس کا؟ دوبارے کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے کرامت من جانب اللہ ہوتی ہے، نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوگی، اگر من جانب اللہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پہ خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوگا، اور ولی کے ہاتھ پہ، نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوگی، اور کافر فاسق فاجر پہ ہاتھ پہ ہو تو وہ استدراج ہوگا اور یا جادوگری ہوگی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، ان کی کوئی کرامت تو نہیں تھی کہ انہوں نے سانپ رسیاں پھینکی اور لوگوں کو سانپ نظر آتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور بہت بڑا جادو لے کے آئے، اور جادوگر سحار علیم، بہت بڑے جادوگر اللہ سحار فرما رہے ہیں، جاءوا بسحر عظیم اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ جادوگری ہوگی اور جو ہے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کے ہاتھ پہ خلاف عادت چیز ظاہر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو کرامت ہوتی ہے، اور فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو استدراج ہوگا، یہ جادوگری اور شعبدہ بازی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ معجزے کو جو انکار کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے بندے ہیں۔ اچھا، کہ ایک انکار کرتا ہے کہ یہ انکار کرتا ہے ضد اور عناد کی وجہ سے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا شق قمر کا واقعہ، ابو جہل نے دیکھا کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ، اور اس طرح کے واقعات انہوں نے دیکھے لیکن مانا نہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے بالکل۔ اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ دوسرا نہ ماننے والا عقل کے ترازو پہ معجزے کو تولتا ہے اور کرامت کو تولتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو تب بھی معجزہ من جانب اللہ، اللہ کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ جب اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ لاٹھی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، دریا سے رستے نکال دے، پتھر سے پانی نکال دے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فضرب بعصاک البحر، کہ لاٹھی مارو دریا پہ، 12 رستے بن گئے، فضرب بعصاک الحجر، کہ لاٹھی مارو پتھر پہ تو 12 چشمے پانی کے نکل گئے۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ کوئی کہہ کہ کیسے ہو گیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا تب کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے والا خود کر رہا ہے، کرنے والا نہیں کر رہا، یہ من جانب اللہ ہے۔ تو مولانا پھر یہ جیسے یہ تو چلو انبیاء علیہ السلام پر معجزے ہو رہے ہیں، تو عام انسان پر کیسے اس بات کو کرامت کو ظاہر کیا جائے؟ کرامت تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان نے مجھے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کرامت ہو سکتی ہے بزرگوں کی، کسی نیک بندے کی تو کرامات ہو سکتی ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ کرامات کیسے، ایسے کیسے؟ تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اتنے دن بندہ اگر بوضو رہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو تھوڑا سا وقت لکھا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بندہ 100 سال بندہ سویا رہا ہے، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، سویا نہیں ہے، 10-12 دن کے وضو کو آپ ایشو بنا رہے ہو نا، انہوں نے کرامت لکھی ہے، اور یہ کس کی ہے کرامت اور کون تھا بندہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف جانے کے بجائے تم پہلے یہ تو دیکھو کہ تم اس وجہ سے انکار کر رہے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ تو عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے ہیں، کھائے نہیں ہیں، پیا نہیں ہے، اور جو ہے وہ کھانے پینے کے بغیر 10 دن، 12 دن، 1 مہینہ، 1 سال بندہ سوئے رہے،
اور 100 سال سویا رہا، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اور اپنے مشروب کی طرف دیکھو اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو، خراب نہیں ہوا۔ فریج سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھانا باہر رہ جائے اور جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں نہیں، سردی میں بھی کھانا ٹھیک نہیں رہتا، اور گرمیوں میں تو کیا کہنا، گھنٹہ 2 کی بھی، اور پھر 100 سال اگر کھانا پڑا رہا ہے وہ ٹھیک رہا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے واقعات ہیں، اور جو ہے چلو قرآن میں ذکر ہے اس کا، اور جو ہے وہ معجزہ ہے، تو ولیوں کا بھی۔ میں نے کہا ہاں، اس سے 2 مسئلے حل ہوں گے، کہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا یہ معجزہ، تو کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت بن کے کیسے ظاہر ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہاں سے آپ کو 2 جواب دوں گا۔ ایک جواب اس بات کا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرامت نبی کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہے، تو ولی کے ہاتھ پہ کیسے ہو گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 100 سال عزیر علیہ السلام سوئے ہیں، تو اصحاب کہف کون تھے؟ نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے ٹھہرے، اور 309 سال بغیر کھائے پیے سوئے رہے، اور نہ ان کا جسم پھٹا، نہ ان کے جسم میں، جو بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو جب فوت ہو جاتے ہیں غسل دیا جاتا ہے تو ان کے جسم جو ہے نیچے سے وہ جو ہے وہ سیاہ پڑے ہوتے ہیں کہ گل جاتے ہیں لیٹے لیٹے، اور یہ 10-12 سال کے بیماری نہیں ہوتی ہے، 2-4 سال کی بیماری میں، اور ایک بندہ 309 سال سویا رہا، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور یہ نبی بھی نہیں ہے، کہ تم کہتے ہو کہ نبی عزیر علیہ السلام تھے اور وہ 100 سال ہے ان کے لیے پھر، اور یہ امتی ہیں اور 309 سال ہے، تو نبی کو نہیں ملا تو ولی کو کیسے مل گیا؟ تو یہاں سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ حضرت نبی کو نہیں ملا تو ولی کو کیسے ملا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہے، پھل ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، موسم کوئی نہیں ہے، اور پھل کوئی لانے والا نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، نبی تو زکریا علیہ السلام ہے، ان کو یہ معجزہ کیوں نہیں ملا؟ ان کے پاس پھل کیوں آئے ہیں، اور ولیہ کے ہاتھ پہ اور نیک عورت کے پاس یہ پھل کیسے آ رہے ہیں؟ اور وہ خود بھی پوچھ رہی ہے انا لکی ھذا یا مریم، پوچھ رہے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں، ان کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، مریم نے پھل کہاں سے حضرت مریم لے کے آئے ہیں تو کیسے ہو گیا، اسی میں پھنسا رہے گا۔ میں نے کہا کہ یہ حضرت مریم جو ہے صالح اور نیک عورت ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، نبی کو نہیں ملا امتی کو مل گیا، نبی کو نہیں ملا نیک ولی کو مل گیا، یہ یہاں سے نظر نہیں آتا ہے۔ بغیر باپ کے بچہ دیا عیسیٰ علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کی کرامت ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا ہے، اور بغیر خاوند کے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ پھر حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ آپ کھجور کو ہلائیں، جزا کہتے ہیں سوکھی کھجور کو، اور تنے کو ہلائیں، اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں نکلیں گی۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ نبی کو تر و تازہ کھجوریں سوکھی کھجور سے تنے سے نہیں ملی، اور ایک عورت کو، اور نبی ولیہ کو، نیک عورت کو مل گئی ہیں، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور اللہ جل شانہ نے حمل پھونک سے ٹھہرایا اور بغیر خاون کے حمل ٹھہرا، اور بچے کی ولادت ہوگی، اور اس کے لیے 9 مہینے بھی نہیں لگے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ بچے نے ماں کی گود میں بات کی تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے جو ہے امتی کو دیا ہے اور نبی کو نہیں دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لانے کے لیے تیار ہوں۔ اور قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اتنے سے پہلے آنکھ جھپکنے کے بل سے پہلے لانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو ہے یہ امتی تھے اور وہ نبی ہیں، نبی کو اللہ نے نہیں دیا، امتی کو دے دیا، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نبی کو نہیں ملی کرامت اور ولی کو کیسے مل گئی ہے، نبی کو معجزہ نہیں ملا تو ولی کو کیسے مل گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے، چاہے اللہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے،
اللہ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے اور یہ کرنا من جانب اللہ ہے. اچھا اللہ نے ایک بار کیا تو دوبارے بندہ کرے, بندے کے بس میں نہیں ہے کہ دوبارے وہ کرے. ہاں اللہ کرے 100 بار کرے, اللہ اس بات پہ قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بھی لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی, جب سانپ کو پکڑتے تھے لاٹھی بنتی تھی. لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ شق قمر 1 دفعہ ہوا ہے, اور کوئی کہے کہ یہ بھی 100 دفعہ ہونا چاہیے, تو یہ من جانب اللہ ہے. اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں کر دیں, لیکن اللہ جل شانہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آگے معجزے کے بعد جب امتیوں نے معجزے کو نبی کا ذاتی فعل سمجھا تو ان کی پوجا پاٹ میں لگ کے گمراہ ہو گئے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے نبیوں کی پوجا پاٹ میں لگ کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ ان کا ذاتی فعل سمجھا تو شرک میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح جو لوگ اولیاء کی کرامات کو ان کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں ان کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں, اور جو من جانب اللہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. صحابہ نے معجزات سینکڑوں دیکھیں لیکن نبی کا ذاتی فعل نہیں سمجھا, بلکہ نبی کا ذاتی فعل سمجھنے کے بجائے اللہ کی عطا سمجھی تو اللہ کے قریب ہو گئے. اور صحابہ کی سینکڑوں کرامات صحابہ کی ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سینکڑوں کرامات ہیں اور کتابوں میں لکھی ہیں. اور اب اس کے بعد جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا, تو اس میں نبیوں کا کیا قصور تھا کہ اتخذوا, اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وثنا. اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت بھیجے, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. ولا تجعلوا قبری وثنا, میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ولیوں کی قبروں پہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور یہ اس لیے اولیاء اللہ کے پیچھے جو ہے وہ اعتراضات اور بری ادھر ادھر کی باتیں برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں, تو نبیوں کی قبروں پہ جب لوگوں نے سجدہ کیا تو اس میں نبیوں کا کیا قصور تھا؟ اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس میں ولی کا کیا قصور ہے؟ کرنے والے کا ہے. اس لیے جو ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس سے شرک و بدعت پھیلتی ہے, کرامات بیان کرنے سے شرک و بدعت پھیلتی ہے, اور معجزات اور کرامات سے اگر شرک و بدعت پھیلتی ہوتی تو قرآن میں اللہ نبیوں کے معجزے کیوں بیان کرتا, اور نبیوں کی ولیوں کی کرامات اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتا؟ جب اللہ نے انبیاء کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا اور کرامات اولیاء کو قرآن میں بیان کیا, تو آج کی کرامات بیان کرنے سے شرک و بدعت کیوں پھیلتی ہے؟ یہ سمجھنے والے کی عقل کا قصور ہے, اپنی عقل کا قصور ہے کہ علماء سے رہبری نہیں لیتے, کسی بھی مسئلے کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے. اگلی بات کہ جو قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں, درباروں پہ سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ درباری اور دربار پہ سجدہ کرنے والے ایک جیسے ہیں. انی انا رلے تے دونوں کو کھلے پنجابی میں کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں, اور جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجاور قسم کے لوگ, ان کو سامنے لا کے اولیاء اللہ کی توہین اور تذلیل کرنا یہ کہاں کا اصول ہے؟ ان کو سامنے لا کے اور سجدہ کرنے والوں کو سامنے لا کے انبیاء کی کوئی توہین اور تذلیل شروع کر دے, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ لعنت بھیجے یہودیوں اور عیسائیوں پہ. عیسائیوں اور یہودیوں پہ تو لعنت اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, لیکن نبیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا. نبی تو نبی ہیں. اللہ اکبر. تو اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کرنا, میرے نبی نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے. تو اللہ اعلان جنگ فرما رہے ہیں, اور یہ نبیوں کے اوپر, یہ اولیاء اللہ کے اوپر تبرہ کر رہے ہوتے ہیں, لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, اور توحید کے پرچار اور توحید کے پرچار کرنے والے بنے ہوتے ہیں کہ توحید کے ٹھیکے میں, توحید کے پرچار میں اولیاء اللہ کی توہین کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر. بالکل. اس لیے اور اپنی تو وکالت سارے کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے جج, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں واقعات کا, کرامات کا ذکر یا معجزات کا ذکر یا ضعیف احادیث کا ذکر ہے, تو ضعیف احادیث کا ذکر سیاستہ میں بھی ہے. ان کا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کوئی انٹرنیٹ پہ نہیں کہہ رہا ہے, کوئی مدرسے میں نہیں کہہ رہا ہے, کوئی مسجد میں نہیں کہہ رہا ہے بھائی سیاستہ کتابیں نہ پڑھو, حدیث کے ان کے اندر ضعیف احادیث ہیں. بالکل. تو فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث ہیں, اور اپنے مسائل کی کتابوں میں احادیث ضعیف ہیں, اور ان کی طرف اشارہ نہیں, ان کی طرف اشارہ کنایا بھی نہیں ہے, اور ادھر فضائل کے اندر اگر احادیث ضعیف ہیں تو اس پہ اعتراض ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا. آپ نے میرے خیال میں جتنی تفصیل سے, وضاحت سے
قرآن و حدیث صحابہ کے واقعات سے بتا دیا ہے. اب بھی اگر کسی کے دل میں کوئی اعتراض ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے. اس کے لیے اعتراض کرنے والا ان باتوں پہ بھی اعتراض کرے گا. جی 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 وہ اعتراض تو مولانا چلتے ہی رہنے ہیں, لوگوں کا دل نہیں بھرتا. مولانا اہل بیت سے محبت دین کا حصہ نہیں ہے, بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ بہت زیادہ یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ جی اہل بیت کی محبت کو بیان نہیں کیا جاتا. اعتراض کرنے والے تو ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے ہیں. میں نے پڑھا ہے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس اور ان کے مدرسے میں, اور وہ سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں اور پھر لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اتنی احمقانہ بات ہے یہ کہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے شیعوں کو خوش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ میں نے کہا ظالم کہ اہل بیت شیعوں کے اہل تشیع کو دے دیے تم نے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے. اہل بیت ہمارے ہیں, دین کے ہیں, ہمارے دین کا حصہ ہے. کہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر آتا ہے, فرمایا ترکت فیکم امرین لو تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنت الرسول. دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کتاب اللہ و عطرتی, کہ میں اللہ کی کتاب قرآن یعنی قرآن اور وہ عطرتی اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کے دامن کو بھی پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے ہم تو ہر نماز میں, ہر خطبے میں, ہر بیان میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہیں. تو اس لیے اہل بیت سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے اور اہل بیت سے کا ذکر ہمارے دین کا حصہ ہے. اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا, اہل بیت کا جو ذکر کرنا. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے گلدستہ اہل بیت لکھوائی ہے, اور کتنے سینکڑوں کتابوں, 300 کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے کہاں سے کتابیں لائیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا کتاب لکھوائی ہے. مدرسے کا نام حسین رکھا ہے, بیٹے کا نام علی رکھا ہے. تو اس سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ ہم نے تو مولانا سے اہل بیت کا ذکر سنا. جتنا میں نے مولانا سے سنا ہے کسی سے بھی نہیں سننے کو ملا. مولانا نے تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, اور اکثر اپنے بیانوں میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو خواب میں بھی جو ہے اہل بیت کے حضرات کی زیارت ہوتی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر انگلی اٹھانے والے؟ جیسے ابھی آپ نے اتنی زیادہ کرامتوں کا بھی قرآن و حدیث سے ذکر کیا ہے. اللہ جس پر جو ظاہر کر دے اللہ کھول دے, یہ اللہ کے کام ہے. ہم کیوں کسی پر پابندی لگا دیتے ہیں, اور ایک کسی کی کوئی کمی نظر آ جائے تو اس کی ساری خوبیوں میں, وہ میں نے ہمارے امیر صاحب ہیں وہ اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ مکھی سارا خوبصورت جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بیٹھتی ہے. کہ ایک اتنی خوبیاں ہوں گی, اگر اس میں کوئی ایک کمی, انسان تو سارے ہی ہیں نا, کمیاں تو کس میں نہیں ہیں, وہ چاہے کوئی بھی دنیا کا انسان ہو. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کیا, معصوم بنایا, صحابہ کو محفوظ کیا, لیکن باقی سارے انسانوں میں تو کمیاں ہوں گی. تو اس کی کمی جب نظر آ جائے تو اس کی ساری خوبیوں کو چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت ہمارا غلط نظام. اللہ نے 51% مانگا ہے, یہ 100% دیکھنا چاہتے ہیں. ایگزام امتحان لینے والی ذات اللہ کی ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کی نیکیاں نکل گئی زیادہ وہ کامیاب ہوں گے. 51% نیکیاں تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے. اور یہ حکومت پاکستان ظالم حکومت ہے, 33% پہ پاس کر رہی ہے, اور یہ منصف اور حاکم صاحب اور جج صاحب جو ہے 100% دیکھنا چاہتے ہیں, فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں اکثر, جی مولانا طارق جمیل صاحب تو امیروں کے مولوی ہیں, امیروں کے پاس جاتے ہیں, غریبوں کے پاس نہیں جاتے. یہ بھی ایک بڑا ان پر اعتراض. اب ہی یہ سارا کچھ ایک دم سے شروع ہو گیا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے, ان کی محنت سے, ان کی زندگی سے ناواقفیت کی علامت ہے. کہ یہ جو کہتے ہیں امیروں کہ غریبوں کے پاس کیمرہ دکھاتا نہیں ہے, امیروں کے پاس کیمرہ دکھا رہا ہوتا ہے. اس لیے جب جھگیوں میں جاتے ہیں, جب ہم پڑھتے تھے تو مولانا جب واپس آتے کسی کو مل کے تو وہ طالب علم کہتے, ساتھی ہمارے, ہم کہتے کہ مولانا کارگزاری سنا ہے, تو مولانا ہنستے کہ جب میں کسی غریبوں کے پاس جاتا ہوں, جھگیوں والوں کے پاس جاتا ہوں, تم کارگزاری کا نہیں کہتے ہو. جب کسی صدر وزیر سے مل کے آتا ہوں تو تم کہتے ہو کارگزاری سناؤ. تو مولانا جب جھگیوں والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس اور ہر قسم کے لائن کے بندوں کے پاس جب جاتے ہیں اور محنت کرتے رہے, ساری زندگی ان کی گزری ہے, آخری عمر میں اب کیمرہ دکھا رہا ہے,
اب تو جی ان کی آخری عمر کے کیمرے اب حالات دکھانے لگ گئے تو ان کی پہلے کی قربانی بھول گئے ہیں. تو اس لیے مٹی جو ہے نا نظر آتی ہے سر پہ، لیکن جو پیچھے پسی ہے اور جو اس کو کوٹا گیا ہے، رگڑا گیا ہے، پھر اس کو جو ہے بھٹی کے اندر جو ہے وہ پکایا گیا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا ہے. سر پہ رکھے ہوئے برتن رکھا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح سونا جو پگھلا ہے اس کو جو ہے رگڑا لگا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، صرف دلہن کے گلے میں سجا ہوا نظر آتا ہے. آنکھ سرمے نے آنکھ کو جو ہے سرمے آنکھ میں سجا ہوا نظر آتا ہے، جو اس نے رگڑے کھائے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. اسی طرح بلڈنگ نظر آتی ہے، بنیاد نظر نہیں آتی. مولانا کی ساری زندگی قربانیوں میں گزری ہے، مشقتوں میں گزری ہے، وہ نظر نہیں آتا. اب امیروں کے پاس جانا تو یہ بیجا اعتراض ہے، بے وقوفانہ اعتراض ہے، جاہلانہ اعتراض ہے. اور یا تو میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ واقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پھر دوسری وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسر اور کسرا کو اور بادشاہوں کو، ملکوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں کو خط لکھے ہیں. اب کوئی اٹھ کے یہ اعتراض کر دے کہ اللہ کے نبی نے غریبوں کو خط کیوں نہیں لکھے ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں گئے ہیں. اللہ کے نبی سرداران مکہ کے پیچھے پھرتے رہیں تو اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ غریبوں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے کیوں گئے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے سرداران مکہ میں سے ابو جہل اور عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگا ہے. بے شک دونوں سردار تھے، اللہ سے مانگے ہیں سردار. مکہ کے سرداروں نے جب ٹھکرایا تو سرداروں کے پاس جانا، بے شک تو سرداروں کے پاس اللہ کے نبی خود گئے ہیں. مکے کے سرداروں نے نہیں مانا تو اللہ کے نبی طائف میں 90 میل تقریباً بنتا ہے سفر، اور پاؤں پیدل چل کے گئے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو دعوت دی ہے. اور وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے ساری کائنات اس کی گواہ ہے کہ وہاں انہوں نے پتھر مارے اور اللہ کے نبی ان کے سرداروں کے پاس. پھر طائف کے سرداروں نے جب نہیں مانا تو مدینے کے سرداروں پہ دین پیش کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے حضرت سعد بن عبادہ، یہ اپنے خاندان کے سردار تھے اور یہ جتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے عشرہ مبشرہ میں بھی کوئی بھی کم درجے کا نہیں ہے، سارے سردار ہیں. اور اللہ نے ساری دنیا کی ہدایت کا ان لوگوں کو ذریعہ بنایا. اب سرداروں کے پاس اللہ کے نبی گئے ہیں تو کیا کوئی اٹھ کے یہ اعتراض کرے گا کہ اللہ کے نبی غریبوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ غریبوں کے پاس جب گئے ہیں تو وہ گئے ہیں، اللہ کے نبی غریبوں کے پاس بھی گئے، سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں. تو مولانا طارمی صاحب ساری زندگی جو غریبوں کے پیچھے پھرتے رہے تو وہ تو کوئی نہیں بول رہا اس کو کہ اس وقت کیمرہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی نا. ہاں تو امیروں کے پاس جا رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی ملک بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے بڑوں کے پاس اپنا پیغام بھیج دیتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے پیغام، کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچے. اگر وہ بات کو مانیں گے تو علاقے کے اندر دین کے داخل ہونے کا ذریعہ اور دروازہ بن جائیں گے. یہ بڑے لوگ علاقوں کے اندر دین کے داخل ہونے کا دروازہ ہوتے ہیں. اور جب وہ نہیں مانیں گے تو اللہ سارے علاقے کو کیوں تہس نہس کر دیتے ہیں. مولانا آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کا کوئی خادم وہ تو نہیں اتنے کسی بڑے پرائم منسٹر کے پاس پہنچ سکتا یا کسی بڑے لیول کے آدمی کے پاس، نواز شریف، عمران خان، یہ جتنے بڑی سیلیبریٹیز ہیں، اب ایک مسجد کا عام آدمی ان تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ایک بڑا آدمی ہے تو وہ بڑے آدمی سے ملنے کے لیے اللہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں. اگر وہ ان لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ایک حدیث بھی پڑھی ہے کہ سرداروں تک اگر بات پہنچ جائے تو آگے بھی بات چل جاتی ہے، تو اگر وہ پہنچ رہے ہیں تو اس بات کا اعتراض کیا ہے؟ اور کیا وہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، اللہ رسول کی بات لے کے جا رہے ہیں. اس کو نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ چیز مقصد چھوڑ دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس بات کا اعتراض پکڑ لیتے ہیں. جی بڑے آدمی کے پاس کیوں گئے؟ تو بڑے لوگ کیا اس امت میں نہیں ہیں؟ ان تک اللہ کا پیغام پھر کون پہنچائے گا؟ جی دیکھیں، اللہ جل شانہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کسی ملک، بستی، علاقے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. جب وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو ان پہ حجت تام ہو جاتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب امیر لوگ اور بڑے لوگ، سردار لوگ دین کا پیغام ٹھکراتے ہیں تو اللہ اس علاقے کو تہس نہس کرتے ہیں. غریبوں کا کیا قصور ہے کہ امیروں اور بڑوں کے پاس جب پیغام جاتا ہے اور وہ اس کو ٹھکراتے ہیں تو نیچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں. جب بڑوں نے ٹھکرایا تو لامحالتاً نیچے والے طبقہ بھی ان کی بات کو نہیں لے گا. اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر
جو ہے وہ اللہ جل شانہ عذاب نازل کرتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں. بے شک فرمایا فدمرناها تدمیرا، ہم ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اب اللہ جل شانہ نے اگر پیغام کسی بڑے علاقے کی طرف بھیجا ہے اور کسی بڑے بندے کو بھیجا ہے تو اس میں اعتراض کا تو کوئی بنتا نہیں ہے. بنتا ہی نہیں ہے، بالکل. اعتراض کرنا کیوں ہے؟ اور اگر کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں تو اس میں قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس میں غلط کیا ہے؟ اور اس کے پاس کون جائے گا؟ اگر وہ اسی سٹیٹس کے چکر میں ہی اگر بیچارہ پھنسا رہا تو یہ اپنی اس کی غلطی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ہے. بالکل. اور اس کے پاس مولانا جیسے حضرات بھی نہ جائیں تو پھر کون جائے گا؟ اللہ اکبر. جس کی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی بات کی طرف وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اور اللہ جل شانہ نے ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں دین کے لیے جن سے اللہ دین کا کام لیتے رہے ہیں. تو اعتراض یہ بنتا نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چھوٹوں کے پاس، وہ چھوٹوں کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑوں کے پاس بھی جاتے ہیں. بس وہ چھوٹوں والی ویڈیو نہیں بن رہی ہوتی. ہاں، بڑوں کے پاس جب اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے اور اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، پاؤں پیدل چل کے گئے مولانا، تو پھر اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں، پاؤں پیدل چل کے اور اونٹ کی سواری اور پیدل چل کے اتنا لمبا سفر طے کیا اور اتنی بدسلوکی کی ہے. یہ واقعہ یاد نہیں آتا کسی کو اعتراض کرتے ہوئے کہ بڑوں نے پتھر مارے تھے اور اللہ کے نبی ان کے پاس گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت کے دور میں جتنے لوگ آگے ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی، دین میں بھی آگے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مخالفت کی ہے، لیکن جب دین کے اوپر آئے ہیں تو دین کا کام بھی بہت کیا. مولانا یہ قرآن کو لوگ خود ترجمے سے پڑھ لیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ خود ترجمے سے پڑھ لینا چاہیے قرآن پاک؟ قرآن کو خود ترجمے سے پڑھنا چاہیے اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اچھا، قرآن کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ یہ کوئی غلط نہیں ہے. اگر آپ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ استادوں کے بغیر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ تو سارے اقوام عالم کے لیے، غیر مسلم کے لیے بھی. اب ان کے لیے پہلے استاد لائیں گے پھر وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے کہ اس کے ذریعے سے تو اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو ہدی للعالمین ہے. بے شک. اور ہدی للناس ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور جب قرآن ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہم کیا کہیں گے کہ پہلے استاد کے پاس جائیں پھر قرآن پڑھیں؟ یہ نہیں ہے. بالکل. مسئلہ جو کہتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن خود نہیں ترجمہ پڑھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بے جا اعتراض کیا جاتا ہے ان پہ کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے روک رہے ہیں. یہ نہیں روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور جو ہے آسان ترجمہ، آسان فہم ترجمہ. اللہ جل شانہ جزائے خیر دے شیخ تقی صاحب کو دامت برکاتہم العالیہ، بہترین شاندار ترجمہ لکھا ہے اور کیا ہی آسان کر کے آسان فہم میں، اور اس کی جو ضرورت تھی وہ نیچے تشریح میں حاشیہ بھی لکھ دی ہے اور بہت ہی پیارا ترجمہ، بہت ہی آسان ترجمہ. میں اسے روزانہ درس دیتا ہوں، درس قرآن، تو بہت پیارا، بہت آسان اردو ہے، ہر آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے. جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ترجمہ قرآن ہے لیکن وہ بہت مشکل اردو ہے، اس میں کئی چیزیں اردو میں بھی سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں ان لوگوں کے دور میں جو اردو تھی یا ان لوگوں ہندی زبان اپنا جو علم تھا ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے، اس وقت کی عوام کی زبان ہمارے لیے مشکل اس لیے کہ ہمارے ذاتی علم اردو اور علمی لیول اس وقت لوگوں کا اردو سے رجحان ہٹا کے انگلش کی طرف کر دیا. تو آسان فہم کر کے لکھا گیا پڑھنا چاہیے، اس لیے تو حضرت نے لکھا کہ پڑھیں، اور نام بھی آسان ترجمہ کہ پڑھیں. اب مسئلہ یہ نہیں کہ نہیں پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے وہاں خود فیصلہ نہ کریں. اچھا، اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں، وہاں کسی جاننے والے سے. قرآن میں خود موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اور دوسرے کا آتا ہے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایک بندے نے اس کو پڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، دوسرا ان پڑھ ہے، اور دوسرے نے قرآن حدیث پڑھا نہیں ہے، تو پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل. اس لیے اگر جہاں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ رجوع علماء کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ علماء ہی اس لائن کے ماہرین ہیں. بے شک. جیسے میڈیکل میں رجوع ڈاکٹر کی طرف کرنا چاہیے اور پروفیسر حضرات کی طرف کرنا چاہیے، انجینئرنگ میں انجینئر کی طرف کرنا چاہیے، اور زراعت میں ماہرین زراعت کی طرف کرنا چاہیے. تو قرآن و حدیث کے ماہرین بھی علماء ہیں، ان کی طرف کرنا چاہیے. اور یہاں یہ اعتراض بالکل بے جا ہے
کہ انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ہی سے پوچھو. یہ اجارہ داری نہیں، یہ اصولی بات ہے. اصولی بات میڈیکل میں ڈاکٹر جو ہے، ایک بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو ہے کسی دھوبی موچی کے پاس جائے گا، کسی انجینئر کے پاس جائے گا، کسی ایگریکلچر والے کے پاس جائے گا کہ میڈیکل میں جائے گا. اور میڈیکل والوں نے اجارہ نہیں بنایا ہے، یہ اصول ہے. انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیں، انجینئرنگ کے ماہرین سے پڑھی جائے، یہ اصول ہے، نظام ہے، اور یہ کوئی ان کی اجارہ داری نہیں ہے. اسی طرح زراعت والوں کی اجارہ داری نہیں ہے، ٹیکسٹائل والوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اور جو ہے اسی طرح ٹیکنیکل والوں کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک اصول اور نظام ہے کہ ہر کام میں اس کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے. اور ہمارے ہیلتھ والے اس کو پکڑ کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. جو علاج کرے بغیر سند کے، بغیر پڑھے لکھے ہونے کے علاج کر رہا ہے تو اس کو جیل میں ڈالیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ انجینئر ان کا نقشہ بنایا ہوا، عام بندہ اس سے ہو سکتا ہے اچھا بنا لے، لیکن اس کی سند نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں مانا جائے گا، اوتھینٹک نہیں مانا جائے گا. اسی طرح یہ دنیا والوں کا اصول ہے. اور جب دین کی طرف آتے ہیں تو یہ اجارہ داری کہلواتی ہے. کیوں؟ یہ دوہرا جو ہے وہ تصور اور مطلب اور معنی کیوں ہے کہ ایک طرف جو لے رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ سنے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور آپ میرا بیٹا جو ہے وہ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی نقشہ ہی بنا کے دے دیں. تو ڈاکٹر صاحب صاف کہتے ہیں بھائی میں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہے، میں میڈیکل میں پڑھا ہوں، اس کے لیے آپ کسی انجینئر سے رابطہ کریں، کسی انجینئر سے رابطہ کریں. اور وہ جب بیمار ہو تو انجینئر صاحب جو ہے وہ کسی انجینئر صاحب کے پاس چلے جائیں کہ بھائی میرا انجینئر صاحب آپ سنائے بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو میرے بیٹا بیمار ہے، دوائی کوئی لکھ کے دے دیں. وہ بھائی کہے کہ میں انجینئرنگ پڑھی ہے، میڈیکل نہیں پڑھی ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں. یعنی زراعت میں وہ یہی مشورہ دیں گے آپ کسی ایگریکلچر والے سے رجوع کریں. تو یہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے دین کے ایک علم ایک لائن پڑھی نہیں ہے بندے نے، اور رجوع اس کے لیے ان سے دین والوں سے کرنے کے بجائے جو ہے جس سے چاہے کر لیں. دین نائی سے، موچی سے، دھوبی سے، کسائی سے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے سیکھیں. اور میڈیکل جو ہے وہ ڈاکٹر سے سیکھیں. انجینئر صرف انجینئرنگ صرف انجینئر سے سیکھیں، اور زراعت صرف ایگریکلچر والوں سے سیکھیں، اور دین جس سے چاہے سیکھیں. اللہ اکبر. یہ اجارہ داری نہیں ہے، اصول ہے. اور یہ دیانتاً اور امانتاً ہر لائن کے لیے. اور یہ دنیا والوں کے یہاں بھی ہے، دین والوں کے یہاں بھی ہے. کوئی دین والوں کو کیوں ہلکا اور ایزی لیا جاتا ہے کہ دین کی لائن کا علم سیکھا نہیں ہے، اور جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے کہتا پھرے. مولانا اتنا اعتراض دین داروں پر کیوں ہوتا ہے؟ دنیا دار لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، ان پر اعتراض کی لسٹ نہیں بنتی، لیکن دین دار آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اٹھا کے باہر مار دیتے ہیں، اس کی پچھلی زندگی کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو اس کا اعتراض کا جواب، اس سوال کا جواب اکثر علماء سے عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے، کہ جو پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا اور مسجد میں ایسا ہو گیا اور مدرسے میں ایسا ہو گیا اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں، اور فلاں صاحب کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ اعتراض کیا ہے. تو پریشانی ہوتی ہے بھائی کہ ہر بندہ اٹھا کے جب منہ اٹھا کے اعتراض کرتا ہے. اگلے دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب پہ اعتراض کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ تیرا علمی لیول مولانا کے برابر ہے؟ تقوی، طہارت، دین، عقل، سمجھ، کسی اعتبار سے بھی تو مولانا کے برابر ہے. اللہ کہ گرفت کرنے کے لیے بھی، اور اگر کسی کو پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کے برابر تو پہنچو، اس کا لیول تو کوئی لیول ہونا چاہیے کسی کا. تو جیسے ایک نرسری میں پریپ میں پڑھنے والا بچہ، پرائمری پاس بچہ، مڈل پاس بچہ، یا انجینئرنگ میں فیل بندہ جا کے چانسلر پہ، وائس چانسلر پہ، اور جو ہے پروفیسر صاحب پہ جا کے اعتراض کرے کہ تم نے یہ کیا کیا، تو ہر بندہ کہے گا کہ خود تو فیل ہے، اور خود تو ان پڑھ ہے، خود تو یہ اور وہ ہے، اور اعتراض کر رہا ہے ان پہ. تو وہاں تو یہ اعتراض برا نظر آتا ہے. لیکن دین والوں پہ جو چاہے اعتراض کرے. تو اس کا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. بے شک ایک اعتراض ہوتا ہے لا علمی میں، بالکل. ایک اعتراض ہوتا ہے اپنی علم ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی پوچھا جائے. تو ایک اس کے لیے ہوتا ہے. اور ایک اعتراض ہوتا ہے جو ہے وہ عداوت میں، اناد میں، ضد میں، کسی نہ کسی ضد میں ہوتے ہیں، بس کسی طرح سے گرا لیں. تو اس کے بارے میں بڑی اللہ کے نبی کی طرف سے احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما، عالم بنو اور یا طالب علم بنو، اور مستمیعا
یا ان کی بات سننے والے بنو، او محبن یا ان سے محبت کرنے والے بنو، بے شک، ولا تکن الخامسا فتہلک کہ پانچویں نہ بننا، عالم بنو، طالب علم بنو، بالکل عالم بنو، طالب علم بنو، ان کی بات غور سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کیا ہے؟ پانچویں بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے، ان تبغض العلم واہلہ کہ اہل علم اور اہل علم سے بغض رکھنا۔ یہ بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ مولویوں کی کتے جیسی اوقات بھی نہیں ہے کہ تو اس کے ہاں دین کا، علم کا، اخلاق کا دائرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون سی نبوت کے اخلاق ہیں اور یہ کیا اخلاق ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم بنو، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن کہ عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کی بات غور سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ کم سے کم درجہ یہ کہ آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم محبت کرنے والوں میں بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو، طالب علمی کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے ہو، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور جو ان کی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، تو کم سے کم نفرت تو نہ کرو، اور محبت تو کرو، محبت رکھو۔ اور اگر حیران کر دیا پانچویں بنو گے فتبغض فرمایا فلا تکن الخامسا فتہلک، پانچویں نہ بنو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں کیا ہے کہ علم اور اہل علم سے بغض نہ رکھو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا شیطان قسم کے لوگوں کو، اور شیطان قسم کے لوگوں کو جنات میں سے اور انسانوں میں سے، شیاطین الانس والجن کہ شیاطین جنات میں سے اور جو ہے وہ انسانوں میں سے شیطان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ نبی کا دشمن اللہ نے کیوں بنایا؟ نبی تو برگزیدہ ہستی ہے، نبی تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، نبی کی زندگی تو بالکل صاف ہے، نبی کی زندگی کا ٹائٹل بالکل صاف ہے، نبی کی زندگی روز روشن کی طرح واضح اور صاف ہے، پھر نبی کا دشمن اللہ نے بنایا کیوں؟ کیا سوال ہے؟ اس لیے کہ نبی کا امتحان ہے، ان کی آزمائش ہے، ان کے درجات کو اللہ نے بلند کرنا ہے، اور اللہ نے نبیوں پہ امتحان مختلف صورتوں میں لائے ہیں، کہیں ابو جہل کی صورت میں، کہیں ابو لہب کی صورت میں، اور کہیں فلاں کی عبداللہ ابن ابی کی صورت میں، کہیں منافقین کی صورت میں۔ نبیوں کے اوپر آنے والے حالات ان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، اور حالات چار طرح کے لوگوں پہ آتے ہیں۔ حالات نیک بندے پہ آئیں آزمائش ہوتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، ابراہیم نے پورا کر کے دکھلایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ ہے جس نے پوری وفا کر کے دکھائی ہے۔ آزمائش نیک بندے پہ آئے، جیسے انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ پہ آئے حالات، تو یہ آزمائش ہوتی ہے ترقی اور درجات کے لیے۔ امتحان بچے کو اگلی کلاس میں کرنے کے لیے ہوتا ہے، رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر امتحان آزمائش آئے، اگر حالات آئیں گناہگار پہ، مسلمان پہ، تو اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، بالکل کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، گناہ چھوڑ دیں۔ اور اگر غیر مسلم پہ آئیں، کافر پہ دنیا آخرت میں پکڑ ہے، منافقین پہ آئیں تو ان کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے وہ جزا فضا کریں گے، بے صبری کریں گے، واویلا کریں گے، اور لوگوں کے سامنے جو اپنی بے صبری دکھائیں گے، اللہ کی ذات پہ اعتراضات کریں گے۔ اور جو ہے منافقین، جیسے اللہ کے نبی پہ جب حالات آئے اور منافقین نے کہا کہ انہوں نے ہماری مانی نہیں ہے، اعتراض شروع کر دیا، اگر مدینے میں رہ کے لڑتے، ہماری بات مان لیتے تو یوں نہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا، اعتراضات۔ منافقین کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے حالات میں، اور مسلمان کے اوپر آزمائش ہے نیک بندے پہ، جیسے صحابہ پہ، اہل بیت پہ، اولیاء اللہ پہ حالات آئے تو یہ آزمائش تھی اللہ کی، اور آزمائش رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ گناہگار مسلمان پہ آئیں تو تنبیہ ہوتی ہے، نیک پہ آئیں آزمائش ہوتی ہے، کافر پہ آئیں تو پکڑ ہوتی ہے، منافق پہ آئیں تو اس کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کہ نبیوں پہ حالات، نبیوں کے دشمن کیوں بنائے؟ نبیوں کا امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرف کہ اس کو کیوں دشمن بنایا؟ کہ اس کو سزا زیادہ دینی تھی، سزا زیادہ دینی تھی۔ جب بندے سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اور سزا زیادہ
کہ یہ ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایک بندہ کسی پاکستان کے عام بندے کو کوئی دپڑ مارتا ہے تو بھی جرم ہے. پاکستان کے صدر کو دپڑ مارا ہے تو کائنات کا اس کا جرم بڑھ گیا ہے. جرم بڑھ گیا. دونوں طرف دپڑ مارا ہے لیکن جرم بڑھ گیا ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کو نبی قتل کرے جو نبی کو قتل کرے. اس لیے بدترین آدمی وہ ہے جس کو نبی قتل کرے یا جو نبی کو قتل کرے, نبی کو شہید کرے. اس لیے بدترین کہا گیا ہے اور بدترین کی سزا بھی بدترین ہوگی. اس لیے نبیوں کا دشمن امتحان کے طور پہ اور نبیوں کا دشمن بننے والے کے لیے سب سے بڑی ذلت ہوگی. اس لیے یہ کھڑا ہوا کٹہرے میں کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. انبیاء کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے ورثاء پہ اعتراض کرنے والا اس کا اپنا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے تو یہ انتہائی خطرناک رستہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس رستے پہ جب چلتا ہے اللہ اس کا انجام بھی غلط ہوگا.